السلام علیکم پیارے بچوں، ہر روز کی طرح آج بھی باقر اپنے بابا کے ساتھ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، ماحول پرسکون تھا۔ باقر نے آہستہ سے اپنے بابا کا بازو تھاما اور کہا، بابا آج والی کہانی سنائے نا۔ بابا نے مسکرا کر آہستہ سے کہا، چلو آج میں تمہیں ایک ایسے انسان کی کہانی سناتا ہوں جسے دنیا صدیوں سے یاد کرتی ہے۔ وہ تو نہ کوئی بادشاہ تھا اور نہ ہی جنگجو، بلکہ صرف ایک سخی دل انسان تھا Oh, wow. جس کا نام تھا حاتم طائی۔ باقر نے حیرت سے پوچھا، وہ ایسا کیا کرتا تھا جو سب اسے یاد کرتے ہیں؟ بابا نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، یہ بہت ہی پرانی بات ہے۔ عرب کے صحرا میں ایک مسافر جو زندگی کی سب امیدیں کھو چکا تھا، پیاس سے نڈال، بھوک سے برا حال، ایک محل کے دروازے پر پہنچا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس محل میں ایک ایسا شخص رہتا ہے جو ہر ایک ضرورت مند کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے اور کبھی کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا۔ اس کا نام تھا حاتم طائی۔ محل کے دروازے پر ایک تختی پر لکھا ہوا تھا، جو سچ بولے گا وہ سب کچھ پا لے گا، جو جھوٹ بولے گا وہ سب کچھ کھو دے گا۔ مسافر نے کچھ لمحے اس تحریر کو دیکھا، پھر ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیسے ہی کھٹکھٹایا تو حاتم طائی نے دروازہ خود آ کر کھولا۔ وہ سادہ کپڑوں میں پروقار شخص تھا۔ کیا چاہتے ہو تمہیں؟ حاتم طائی نے نرمی سے پوچھا۔ اس شخص نے کہا، میں بھوکا پیاسا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے اور میں بہت ہی غریب ہوں، تباہ ہو چکا ہوں۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر مجھے دولت ہی چاہیے۔ مسافر نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ حاتم طائی نے اسے اندر بلایا، کھانا کھلایا اور آرام کرنے کو جگہ دی، مگر خود وہ خاموش رہا۔ رات گئے حاتم طائی خاموشی سے اس کے کمرے کے باہر کھڑا سنتا رہا۔ مسافر خود سے باتیں کر رہا تھا، اگر میں نے سچ بول دیا تو شاید مجھے کچھ نہ ملے، لیکن جھوٹ سے کم از کم کچھ تو ہاتھ آ جائے گا۔ حاتم طائی نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ مسافر ایک دم سے ڈر گیا۔ حاتم طائی نے کہا، سچ اور جھوٹ کا فرق دولت سے نہیں نیت سے ہوتا ہے۔ اب تم مجھے اصل بات بتاؤ۔ مسافر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میرے پاس ایک تھیلی ہے جس میں کافی زیادہ سونا ہے، یہ میں نے چوری کیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں آپ سے بھی کچھ لے لوں تاکہ باقی کی زندگی آسانی سے گزار سکوں۔ حاتم طائی نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا، پھر وہ اٹھا، اپنی انگوٹھی، تلوار اور کپڑوں کے کچھ حصے اتار کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ یہ سب لے لو، لیکن وعدہ کرو کہ اب تم کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لو گے اور نہ کبھی چوری کرو گے۔ مسافر کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ آپ مجھے سب دے رہے ہیں جبکہ میں نے آپ کے ساتھ دھوکا کرنے کا سوچا۔ حاتم طائی نے کہا، سزا تمہیں تب ملتی جب تم جھوٹ پر قائم رہتے۔ سچ بول دینا یہ سب سے بڑی توبہ ہے۔ اگلی صبح وہ مسافر محل سے نکلا، مگر اب وہ وہی انسان نہیں تھا۔ اس نے خود کو بہت بدل دیا تھا۔ اس نے حاتم طائی کی طرح سخاوت کرنا شروع کی اور دوسروں کی مدد کرنے لگ گیا۔ اس نے اپنا نام بدل کر حاتم فقیر رکھ لیا۔ کہانی یہاں ختم ہوئی، لیکن باقر کی آنکھوں میں خوابوں کی ایک چمک اتر چکی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، بابا کیا میں بھی ویسا انسان بن سکتا ہوں؟ بابا نے مسکرا کر کہا، بن سکتے ہو، لیکن یاد رکھو، سخی بننے کے لیے
دل بڑا ہونا چاہیے، جیب نہیں۔ اس رات باقر نے سیکھا کہ اصل خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ سچائی اور سخاوت وہ خزانے ہیں جو نہ صرف دوسروں کو دیتے ہیں بلکہ انسان کو اندر سے امیر بناتے ہیں۔ اصل عظمت وہی ہوتی ہے جو دل سے نکلے، اور دل سے وہی عظیم ہوتے ہیں جو معاف کرتے اور بانٹنے اور کبھی نہ جھوٹ بولتے ہوں۔ پیارے بچوں، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب